الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض کافر۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار ہو یا کافر ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے لیے اسباب بنایا ہے، پس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے لیے ہدایت کے اسباب کو آسان کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نامراد کرتا ہے اس کو گمراہی کے راستے پر چلا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا ساتھی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں فرمایا اور جو شخص رحمان کے یاد سے غافل رہتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عقل سے نوازا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں، اور انہیں شرعی و عقلی آیات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرعی اور قولی آیات پر غور و فکر کرنے کو ہدایت کا سبب قرار دیا ہے، اور اس سے روگردانی کو گمراہی اور فتنہ کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 100 میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ساتھیو، مومن جب ان عظیم آیات کو پڑھتا اور سنتا ہے جن میں حق و باطل کو پہچاننے کے لیے عقل اور غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کے لگام کو تھامے رکھے تاکہ وہ اپنی حد سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ مخلوق کے عقل کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ خامیوں، کوتاہیوں، نقص و ادراک اور ناقص ادراک اور محدود ادراک سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اس قابل نہیں بنایا کہ وہ حاکم کہلائے، ورنہ وہ الہ ہوتا، بلکہ اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا محکوم بنایا۔ پس وہ مخلوق ہے، خالق نہیں، مربوب ہے، رب نہیں۔ اور جس طرح سماعت محدود، نظر محدود، آواز محدود اور جسمانی طاقت محدود ہے، اسی طرح عقل بھی محدود ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگرچہ عقل اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی سنت کو سمجھنے کا آلہ ہے،
اس کے باوجود وہ ان دونوں کا محکوم ہے، یعنی کتاب و سنت کا محکوم ہے اور ان دونوں پر حاکم نہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا اور یہ لوگ آپ سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 میں فرمایا اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ جو چیز عقل میں نہ آئے اسے اللہ کے لیے قبول کرنا صحیح عقل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شرعی اور کونی آیات اور عقل سب ایک اللہ کی طرف سے ہے اور شریعت عقل کے موافق نہیں آتی، اگرچہ عقل کے موافق آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اور جو حق ثابت اور صحیح ہے اس کی گواہی صحیح عقل والے دیتے ہیں۔ اگر اس کے بڑے اس کا انکار کرے وہ حق ہے اور بندہ اسے حق سمجھ کر قبول کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے، اگرچہ لوگ ضد و تکبر اور تقلید کے جھانسے میں آ کر اس کا انکار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دخول نار کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور یہ دوزخی ہوں گے۔ معزز دینی بھائیوں، اچھے و برے اور حلال و حرام کی تمیز کے لیے عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی اور کونی آیات پر غور و فکر کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تابع ہے۔ اچھے و برے کا فیصلہ شرعی دلیل کے بغیر محض عقل سے نہیں کیا جا سکتا، پس شریعت جس چیز کو اچھا کہے وہ اچھا ہے اور شریعت جس چیز کو برا کہے وہ برا ہے، اور عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی گواہی دے۔ لیکن جس کی فطرت منحرف ہوتا ہے اور اس کی عقل میں اندھا پن اور بہکاوا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے جس کو شرعاً برا کہا جاتا ہے، اور اس چیز کو برا کہتا ہے جس کو شرعاً اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عقل سلیم شرعی حکم کی گواہی دیتا ہے، اور عقل کو بذات خود کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اسی کا حکم چلے گا نہ کہ عقل اور ذوق کا۔ جو شخص اللہ کی شرعی و کونی نشانیوں پر غور کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی سے ہدایت کا راستہ واضح کر دیتا ہے۔ لیکن جو اپنی عقل کی پرستش کرتا ہے اسے طاغوت بنا دیتا ہے، وہ عقل سے ایمان و عقائد کا فیصلہ کرتا ہے، کتاب و سنت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں اور قانونی فیصلوں اور صحیح عقلی تقاضوں کا انکار کرتا ہے،
اور اپنی عقل سے کام لے کر اصول دین کے فیصلوں پر تکبر کرتا ہے جس پر سلف صالح عمل پیرا تھے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مرد تھے ہم بھی مرد ہیں، ان کی عقل تھی ہماری بھی عقل ہے، پس وہ اپنی عقل سے مخلوق کو اللہ کا شریک قرار دیتا ہے اور اللہ کی شریعت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں نقل ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زیادہ آخرت کے لیے نیک توشہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔